بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح کے 13 قواعد جو تھے آپ نے پڑھ لیے۔ اب ہم چلتے ہیں افتعال کے قواعد کی طرف۔ افتعال کا قاعدہ نمبر 1، اس قاعدے کا نام ہے اتعاقد اتصار والا قانون۔ توجہ سے سنیے، ہر وہ واو اور یا جو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہو اور وہ واو اور یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہوں تو اس واو اور یا کو تا کرتے ہیں وجوباً، پھر تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں وجوباً، جیسے اتعاقد اتصار، جیسے اب دیکھیے اوپر، اتعاقد اصل میں کیا ہے؟ ایوتعاقد۔ اتصار اصل میں کیا ہے؟ اتصار۔ بتاؤ ایوتعاقد کس باب سے ماضی کا صیغہ ہے؟ باب افتعال سے۔ اتصار کس باب سے ہے؟ باب افتعال سے ہے۔ اچھا، اس کا فا کلمہ کون ہے؟ ایوتعاقد کا واو۔ آپ کو کیسے پتا چل گیا واو فا کلمہ ہے؟ کیونکہ یہ وزن کرتے ہوئے فا کے مقابلہ میں آ گئی ہے۔ آپ کو کیسے پتا چل گیا یا فا کلمہ ہے؟ وزن کرتے ہوئے فا کے مقابلہ میں آ گئی ہے۔ وزن کرتے ہوئے جو حرف فا عین لام کے مقابلہ میں آ جائیں وہ اصلی ہوتے ہیں، جو ان کے مقابلہ میں نہ آئیں وہ زائد ہوتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے ایوتعاقد، ادھر واو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں ہے اور ادھر یا باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں ہے۔ یہ واو بھی حمزہ سے تبدیل شدہ نہیں اور یہ یا بھی حمزہ سے تبدیل شدہ نہیں۔ اب ادھر ہم قانون جاری کریں گے، واو کو تا کریں گے، یا کو تا کریں گے، پھر تا کا تا میں ادغام کریں گے۔ سمجھا گی کہ نہیں؟ پھر سنیے قاعدہ، ہر وہ واو اور یا جو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں، یہ واو اور یا باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہیں، وہ واو اور یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہوں۔ یہ واو اور یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہیں ہے تو اس واو اور یا کو تا کرتے ہیں وجوباً۔ تجرے نہ کیتا تا ایوتعاقد تو کی بنیا اتعاقد، ایتصار تو کی بنیا اتصار۔ واو اور یا کو تا کرتے ہیں وجوباً، پھر تا کا تا میں، جیسے اتعاقد جو اصل میں ایوتعاقد اتصار تھے۔ ان مثالوں میں واو اور یا باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں صحیح ہے۔ پھر کیا کیا جی؟ واو اور یا کو تا کر دیا، پھر تا کا تا میں، تو یہ ایوتعاقد سے اتعاقد، اتصار سے اتصار بن گئے۔ آگے آپ نے لکھنا ہے یہ ایک چھوٹا سا فائدہ، اتخذ اصل میں اتخذ تھا، اتخذ اصل میں اتخذ تھا حمزہ۔ آگے آپ محموز کے قوانین پڑھیں گے، وہاں آپ کو پتا چلے گا حمزہ کو یا سے یہ جو ہم نے تبدیل کیا قانون کون سا جاری ہوا ہے۔ اتخذ اصل میں اتخذ تھا، حمزہ کو یا سے تبدیل کر دیا، حمزہ کو کی بن گیا اتخذ تو اتخذ۔ اچھا جی، اتخذ، پھر یہ یا باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اتخذ وزن کٹو ہاں کی ہے، بولو تعالی، یا آگی فا دے مقابلے دیکھے نہیں تو فا کلمہ بنی کہ نہ بنی؟ یہ یا فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہوئی، یا کو تا کر دیا، پھر تا کا تا میں ادغام کر دیا، تو یہ اتخذ سے اتخذ بن گیا۔ سوال آ گیا جو دینے چاہیے؟ کوئی نہیں، اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ یہاں ہوتا ہے ایک اعتراض، بھائی آپ نے ابھی تو قاعدہ بیان کیا ہے، ایک ضابطہ آپ ابھی بیان کر کے ہٹے ہیں کہ واو اور یا حمزہ سے تبدیل شدہ نہ ہوں۔ اگر واو اور یا حمزہ سے تبدیل شدہ ہوں گے تو پھر قانون جاری نہیں ہوگا۔ اتخذ کے اندر یا جو ہے یہ تو حمزہ سے تبدیل ہو کر آئی ہے، تو پھر آپ نے اس یا کو تا کیوں کیا؟ پھر تا کو یا کو تا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بات سمجھا گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے بھئی، اس کے 3 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ جان چھڑاؤ جی یہ شاذ ہے،
کیا ہے؟ شاذ ہے تو پھر شاذ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین. شاذ احسن، شاذ حسن، شاذ قبیح. شاذ احسن کسے کہتے ہیں؟ جو قاعدہ قانون کے خلاف ہو اور استعمال کے موافق ہو. شاذ حسن کسے کہتے ہیں؟ جو قاعدہ قانون کے مطابق ہو اور استعمال کے خلاف ہو. اور شاذ قبیح کسے کہتے ہیں؟ جو قاعدہ قانون کے بھی خلاف ہو اور استعمال کے بھی خلاف ہو. یہ کون سا شاذ بنے گا؟ اب بولو یار. شاذ احسن. کیا؟ شاذ احسن. ٹھیک ہے. تو شاذ احسن کنوں آتے نے؟ جو قاعدہ قانون کے خلاف اور استعمال کے موافق ہو. تو استعمال کے تو موافق ہے کیونکہ قرآن کریم میں اس کا استعمال ہوا ہے. سمجھا گی؟ لیکن جب قاعدے کو دیکھتے ہیں تو قاعدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. اس حمزہ کو یا سے تبدیل کیا، پھر یا کو تا کیا، تا کا تا میں ادغام کیا. تو اس یا کو تا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے یا کو تا کر کے پھر یہ ادغام کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. قانون کی خلاف ورزی تو ہوئی ہے، لیکن یہ شاذ پھر کون سا بنے گا؟ شاذ احسن. ٹھیک ہے جی. پہلا جواب کیا ہے جی؟ یہ شاذ ہے. اور دوسرا جواب، اور صاحب علم الصیغہ جو ہے نا علامہ عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جو استاد محترم ہیں وہ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا اتخاذہ، اس کا جو مادہ ہے وہ تاخاذہ ہے. وہ کیا ہے؟ تاخاذہ. اس کا مادہ کیا ہے؟ اچھا مادہ ہوئے تاخاذہ تو پھر اعتراض کی جگہ ہی کونی. پھر باب اختیار کیا آئے گا؟ اتخاذہ. کی آئے گا؟ اتخاذہ. تو اتخاذہ بن گیا. اور متاخرین کا کیا قول ہے؟ متاخرین فرماتے ہیں اس کا مادہ جو ہے وہ ہے واخذہ. کیا ہے؟ واخذہ. اچھا اگر یہ مادہ کریے اتخاذہ واخذہ مجرد تو پھر کیا آئے گا؟ ابتخاذہ. کیا آئے گا؟ پھر یہ واو باب اختیار کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہوئی، واو کو تا کیا، تا کا تا میں ادغام کر دیا، اتخاذہ ہو گیا. سمجھا دی کہ نہیں؟ ایک اس کے تین جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے یہ شاذ ہے. دوسرا جواب یہ ہے اس کا مادہ جو ہے وہ تاخاذہ ہے، اس کا مادہ. اور تیسرا جواب یہ ہے اس کا مادہ واخذہ ہے، اس کا مادہ. اگر اس کا مادہ تاخاذہ یا واخذہ، اگر اس کا مادہ استعمال ہو تو پھر اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے، پھر اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ اس کے تین جواب ہیں.